اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پیرانپی دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی دوسری مجلس میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے ساتھ تیری غفلت اور غرور تجھے اس سے دور کر دے گا اور تجھے اللہ سے الگ پھینک دے گا، اس سے پہلے کہ تجھے مار پڑے اور ذلیل و بے عزت کیا جائے اور مصیبتوں کے بلاؤں کے سانپ اور بچھو تجھے ڈسنے لگے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی مغروری اور غفلت سے باز آ جاؤ، چونکہ تم نے مصیبت و بلا کی مار کا مزہ چکھا ہی نہیں، اس لیے غرور دھوکے میں پڑ رہے ہو۔ جو نعمتیں تجھے میسر ہیں ان میں پڑھ کر مت اتراؤ، کیونکہ وہ عنقریب مٹ جانے والی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، جب وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں ایک دم دبوچ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول میں صبر کرنے کے باعث ہی کامیابی و فتح مندی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کے لیے سخت تاکید فرمائی ہے۔ فقر اور صبر اہل ایمان کے سوا کسی غیر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ محبت والے مصیبت سے آزمائش کیے جاتے ہیں اور وہ آزمائش میں صبر کرتے ہیں۔ مصیبتوں اور آزمائشوں کے باوجود ان پر نیک کاموں کے کرنے کا الہام ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر جو نئی نئی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ اگر صبر نہ ہوتا تو مجھے ہرگز اپنی مجلس میں نہ دیکھتے، گویا کہ مجھے ایک جال بنا دیا گیا ہے جس کے ذریعے شروع رات سے اخیر رات تک پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ میری آنکھ کھول دی جاتی ہے اور میرے پاؤں کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ وقت تنہائی ہے، دن میں آنکھیں بند ہوتی ہیں اور میرے پاؤں جال پھندے میں جکڑے ہوتے ہیں۔ قضاء و قدر کا یہ فعل تمہاری حالت کی اصلاح و نصیحت کے لیے ہے، مگر تم نہیں پہچانتے ہو۔ اگر اللہ کی توفیق مجھے راستہ نہ دکھاتی، یعنی اگر میں راضی برضا نہ ہوتا، تو کون عقل مند ہے جو اس شہر میں بیٹھتا اور اس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرتا، جس شہر میں دکھاوا، مکاری، نفاق اور ظلم عام ہے، شبہ اور حرام کی کثرت ہے۔ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر ناشکری کی جاتی ہے اور ان نعمتوں کے بل بوتے نافرمانیوں اور فسق و فجور پر مدد حاصل کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بکثرت ہیں جن کے حالات مختلف پہلو رکھتے ہیں، جو اپنے گھر میں فاجر، دکان پر آ کر پرہیزگار، اپنے تہ خانے میں زندیق بے دین ہوں اور کرسی پر بیٹھ کر صدیق بن جائیں۔ اگر میں حکم شریعت کا پابند نہ ہوتا تو جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر ہوتا ہے سب بیان کر دیتا، مگر میں ایک مکان کی بنیاد رکھ رہا ہوں جس کو عمارت کی تعمیر کی ضرورت ہے، اور میرے روحانی بچے مرید ہیں جو تربیت کی حاجت رکھتے ہیں۔ میرے پاس علم الہی کی بعض ایسی معلومات ہیں، اگر میں انہیں ظاہر کر دوں تو میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی وجہ بن جائیں۔ اس وقت میں جس حالت میں ہوں اس میں مجھے تمہاری ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کی طاقت کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے زمانے تک جو نیک انسان گزرے ہیں، مجھے ان کے صبر کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑھ کر میں قوت ربانی کا محتاج ہوں۔ اللہم لطفا و عینا و موافقۃ و رضا، الہی میں تیرے لطف و مدد اور توفیق اور رضا چاہتا ہوں۔ بیٹا، تم دنیا میں ہمیشہ کی زندگی اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اللہ کے جن ناپسندیدہ کاموں میں تو مبتلا ہے انہیں چھوڑ دے، بدل دے۔ تم نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھ کر یہ سمجھ لیا کہ عبادت و اطاعت الہی سے بری ذمہ ہو گئے،
ایسا کرنا تجھے کچھ نفع نہ دے گا جب تک تم اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں نہ ملاؤ گے۔ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ گناہ کرتے جانا، نافرمانی میں مبتلا رہنا، اللہ کی مخالفت میں لگے رہنا، ان سارے کاموں پر اصرار بھی کرنا اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دینا، روزہ رکھنا ترک کر دینا، صدقہ اور نیکی کے کام نہ کرنا، ایسے میں صرف کلمہ شریف پڑھ کر ایمان کا دعویٰ کرنا قبول نہ کیا جائے گا اور نہ ہی تمہیں کچھ نفع دے گا۔ عمل کے بغیر کلمہ شہادت تجھے کیا فائدہ دے گا؟ جب تم لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کے مدعی بن گئے تو تم سے تمہارے دعوے کی تصدیق کے لیے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ تمہیں علم ہے کہ وہ گواہ کیا ہیں اور کون ہیں؟ احکام الہی کا بجا لانا اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہنا، آفتوں پر صبر کرنا اور تقدیر الہی کو تسلیم کر لینا۔ تمہارے دعوی توحید کے یہی گواہ ہیں، اور جب تم ان اعمال پر کاربند ہو جاؤ گے تو اخلاص ربانی کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اس کی بارگاہ میں قول عمل کے بغیر اور کوئی عمل اخلاص اور اتباع شریعت کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ اپنے مال سے فقیروں کے دکھ بانٹو۔ اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق تھوڑی بہت جو مدد ان کی ہو سکے کرتے رہو۔ ان کے سوال کو رد کر کے انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اللہ کو عطا بڑی محبوب ہے۔ عطا کرنے میں تم اللہ کی موافقت کرو، اس کے شکر گزار رہو کہ اس نے تمہیں اس نیکی کی توفیق بخشی اور مال کے عطا کرنے پر قدرت عنایت فرمائی۔ افسوس تو تمہاری اس بات پر ہے کہ سائل اللہ کے لیے سوال کرتا ہے، اللہ کے نام پر ہدیہ مانگتا ہے، تم میں دینے کی قدرت بھی ہے، اس کے باوجود تم ہدیہ عطا کرنے والے اللہ کی طرف ہدیہ لوٹانے سے خود کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میری طرف متوجہ ہوتا ہے، مجھے اپنے دل کا حال سنانے کی کوشش کرتا ہے، باتیں واعظ سنتا ہے اور روتا ہے، اور جب تیرے پاس کوئی سائل میرے نام پر خیرات مانگنے کے لیے آتا ہے تو تیرا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیرے اس رویے اور طرز عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرے پاس بیٹھ کر تیرا واعظ سننا، سنانا اور رونا خالصاً اللہ کے لیے نہیں تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر تیرا واعظ سننا پہلے باطن سے، پھر دل سے ہونا چاہیے، پھر ظاہری اعضاء سے کہ وہ نیکی اور بھلائی میں مشغول رہیں۔ اور جب تم میرے پاس آؤ تو اپنا علم اور عمل اور زبان، اپنا حسب و نسب سب کو بھلا کے آؤ، اور اپنے مال اور اپنے اہل و عیال قبیلہ سب کچھ چھوڑ کے آؤ، ماں سوا اللہ سے دل کو خالی کر کے میرے سامنے کھڑے ہو تاکہ میں تمہیں اپنے قرب اور فضل و احسان کا لباس پہنا دوں۔ میرے پاس آتے وقت جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہاری یہ کیفیت اس پرندے کی طرح ہوگی جو صبح کے وقت اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے اور شام کو جب لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ دل کی نورانیت اللہ کے نور سے ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ عز وجل۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اے فاسق و بدکار، صاحب ایمان یعنی مومن سے ڈرتا بچتا رہ، اپنے گناہوں کی نجاست سے لتھڑ کر اس کے پاس نہ جا، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے جس حالت میں تو مبتلا ہے تجھے دیکھ لے گا، تیرا شرک اور نفاق اس پر کھل جائے گا، تیرے کپڑوں کے نیچے جو تیرے بد عمل، تیری ذلتیں اور رسوائیاں پوشیدہ ہیں سب دیکھ لے گا۔ تجھے اس سے حیا کرنی چاہیے۔ جو شخص صاحب فلاح اور خلاص کو نیک نیتی سے نہیں دیکھتا وہ فلاح اور خلاصی نہیں پا سکتا۔ تو حرص کا مجسمہ ہے، تیرا ملنا جلنا حرص والوں کے ساتھ ہے۔ کسی سائل نے سوال کیا کہ یہ اندھا پن کب تک رہے گا؟ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ طبیب کے پاس جائے، اس کی دہلیز پر تقیہ لگائے، طبیب کے ساتھ نیک گما رکھے، اپنے دل سے اس کی طرف سے تہمت و بدگمانی نکال ڈالے، اپنی اولاد سمیت اس کے در پہ بیٹھ رہے،
اس کی کڑوی دوا کو صبر کے ساتھ نوش کرے، اس وقت تمہارے دل کی آنکھوں سے ظاہری و باطنی اندھاپن دور ہو جائے گا۔ فقر کی شان کھردرے موٹے لباس اور ناقص و بے مزہ کھانا کھانے میں نہیں ہے، فقر کی شان تو دل کے ترک دنیا کرنے، زہد اختیار کرنے میں ہے۔ عاشق صادق پہلے پہل اپنے باطن پر صوف کا لباس پہنتا ہے، پھر وہ اپنے ظاہر کی طرف بڑھتا ہے۔ اس میں ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلے اپنے باطن کو صوف جامع تصوف پہناتا ہے، پھر قلب دل کو، پھر نفس کو، پھر اپنے ظاہری اعضاء کو۔ ظاہر اور باطن کھردرا ہو جائے، یعنی سراپا صوف پوش ہو کر نیک بن جاتا ہے، تو اس کی طرف شفقت و رحمت و احسان کا ربانی ہاتھ بڑھتا ہے اور اللہ کی طرف سے طاری کرتا مصیبت پر بڑا انقلاب لے آتا ہے۔ اس سے غم و اندوہ کا سیاہ ماتمی لباس اتار کر جامع راحت پہنا دیتا ہے۔ اس کی مشقت و تکلیف نعمت سے، بغض و رنج سرور سے، ڈر خوف امن سے، دوری قرب و نزدیکی سے، اور فقر و محتاجی کو غنا و امیری سے بدل دیتا ہے۔ اے بیٹا، قسمت سے لکھے یعنی رزق کو زہد کے ہاتھ سے تناول کر، رغبت کے ہاتھ سے نہ کھا۔ کھا کر رونے والا اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جو کھا کر ہنسنے والا ہے۔ اپنے نصیب کا رزق اس طرح کھاؤ کہ تمہارا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہو، یوں تو کھانوں کے شر سے بچا رہے گا۔ جس چیز کی اصلیت سے تم واقف نہیں ہو، اسے از خود کھانے سے بہتر ہے کہ طبیب کے ہاتھ سے کھاؤ۔ اے سننے والو، تمہارے دل کس چیز نے سخت بنا دیے؟ تم سے دیانتداری جاتی رہی، آپس کی محبت و مہربانی بھی دور ہو گئی۔ شریعت کے احکام تمہارے پاس امانت ہیں، تم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور تم میں خیانت رائج ہو گئی۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے نزدیک امانت کی کوئی اہمیت نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں تیری آنکھوں میں پانی اتر آئے گا اور تیرے ہاتھ پاؤں آہنی زنجیر سے جکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے گا اور اپنی مخلوق کے دلوں میں تیری طرف سے سختی ڈال دے گا، اور وہ جو تجھ پر احسانات کرتے ہیں ان سے انہیں روک دے گا۔ اپنے سروں کو اپنے رب کے ساتھ محفوظ رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اس کی پوچھ گچھ نہایت ہی سخت اور تکلیف دہ ہے۔ تمہیں تمہارے امن اور عافیت کی جگہ اور غرور و نافرمانی سے پکڑے گا۔ اس سے خوف کرو، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ شکر کے ساتھ اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، کرنے اور رکنے کے حکم کا سننے اور ماننے سے مقابلہ کرو۔ اس کی سختی اور تنگی کو صبر کے ساتھ اور کشادگی و وسعت کو شکر سے مقابلہ کرو۔ تم سے پہلے جو نبی اور رسول صالحین و عابدین گزر چکے ہیں، ان کا بھی اسی پر عمل تھا۔ وہ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ تم اس کی نافرمانی اور گناہوں کے خوانوں سے الگ ہو جاؤ اور اس کی اطاعت و تابعداری کے خوانوں سے کھاؤ۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو۔ نری و آسانی آئے تو شکر کرو، جب تنگی آئے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے نفسوں سے جھگڑا کرو، کیونکہ اللہ کسی حالت میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ موت اور اس کے بعد درپیش آنے والے حالات کو یاد کرو۔ تمہارے ساتھ اللہ کا جو حساب اور مہربانیاں ہیں انہیں یاد رکھو۔ یہ غفلت کی نیند کب تک سوتے رہو گے؟ نادانی و جہالت، نفس کی بےہودگی، حرص میں قائم رہنے کی عادت کب تک رہے گی؟ اللہ کی عبادت اور شریعت کی پابندی میں ادب کو مد نظر کیوں نہیں رکھتے؟ عادت کو ترک کر دینا ہی عبادت ہے۔ قرآن و حدیث کے احکام سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ اس کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ اے بیٹا، اندھے پن، نادانی اور غفلت و خواب کی حالت میں لوگوں کے ساتھ میل جول نہ کر، ان سے دل کی آنکھوں، علم اور بیداری سے مل۔ اگر ان سے کوئی اچھی بات ملے تو بھی ان کا ساتھ دے، ان کے تابع داری کر۔ اگر ان میں کوئی قابل نفرت اور خلاف شرع بات دیکھے تو ان کا ساتھ نہ دے، خود بھی ان سے بچ اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کر۔ اللہ کے معاملے میں تم پوری طرح سے غفلت میں ہو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ احکام الہی کی تعمیل کے لیے بیدار و ہوشیار ہو جاؤ اور مسجدوں ہی کے ہو کے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو نزل من السماء نار ما نجا منہا الا اہل المساجد۔ اگر آسمان سے آگ اترے تو مسجد والوں کے سوا کوئی اور شخص اس سے نجات نہ پائے گا۔
نماز ادا کرنے میں اگر تم غفلت کرو گے تو تمہاری نماز اللہ تک نہ پہنچے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من اللہ اذا کان ساجدا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ تو کتنی تعویلیں رد و بدل کرتا ہے اور رخصتیں تلاش کرتا ہے۔ یاد رکھ کے تعویلیں کرنے والا بے وفا دھوکہ باز ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم محض عزیمت پر عمل پیرا ہوتے، اجماع امت کے ساتھ تعلق رکھتے، اپنے اعمال میں اخلاص کرتے، تب ہی اللہ کے احکام سے ہمیں خلاصی ہوتی، نجات ملتی۔ لہذا کیا حال ہوگا جب کہ ہم تعویلیں اور رخصت تلاش کریں؟ عزیمت بھی گئی اور اہل عزیمت بھی گزر گئے۔ یہ تو رخصت کا دور ہے، عزائم کا زمانہ گیا۔ یہ دکھاوے، ریا، نفاق اور ناحق مال چھین لینے کا دور ہے۔ ایسے لوگ بہت ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور نیکی کے سب کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اپنے خالق و مالک کے لیے نہیں کرتے۔ آج کل لوگوں کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی خوشی کو مقدم رکھیں، مخلوق کو راضی رکھیں، اس میں خالق اور اس کی منشا اور رضامندی کا مطلق خیال نہ کریں۔ اس لیے تم سب کے دل مردہ ہو چکے ہیں، نفس اپنے خواہشوں اور طلب دنیا کے ساتھ زندہ ہیں۔ زندگی و زندہ دلی یہ ہے کہ مخلوق سے کٹ کر خالق کے ساتھ جڑا جائے، خالق کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ اس مقام پر ظاہری صورت کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ دل کی زندگی تو یہ ہے کہ احکام الہی بجا لائے، نہیں سے باز رہے اور بلاؤں حادثوں پر صبر کر کے اور تقدیر کے امور میں سر تسلیم خم کرے۔ اے بیٹا، تقدیر کے امور پر راضی برضا ہو کر خود کو اللہ کے سپرد کر دے، پھر تو استقامت اختیار کر۔ ہر کام کے لیے پہلے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس پر عمارت کی۔ رات اور دن کی تمام گھڑیوں میں اس پر ثابت قدم رہنا اور ہمیشگی کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ تو لاپرواہ ہے۔ اپنے ہر کام میں غور و فکر کیا کر۔ ہر معاملے میں فکر کرنا تو دل کا کام ہے۔ جب تو اس میں اپنے لیے بہتری نیکی پائے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ کی نعمت پر شکر کرنا لازم ہے، اور جب تو اس میں اپنے لیے برائی دیکھے تو اس سے توبہ کر لے۔ اس غور و فکر سے تمہارا دین زندہ ہوگا اور شیطان کی موت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ تفکروا ساعۃ خیر من قیام لیلہ، ایک گھڑی کا فکر ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے امتیو، تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے گزر جانے والی امتوں کے زیادہ اعمال کی نسبت تمہارے تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ تم دنیا میں سب سے بعد میں آئے ہو، جبکہ اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ تم میں سے جو شخص صحیح تندرست ہے، اس جیسا کسی امت کا اور کوئی صحیح نہیں ہے۔ تم امتوں کے سردار اور امیر ہو، جبکہ وہ تمہاری رعایا ہیں۔ جب تک تو لوگوں سے اس کی نعمتوں میں جھگڑا کرتا رہے گا اور اپنے دکھاوے اور نفاق سے ان سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو تندرست نہ ہوگا، اپنے نفس اور حرص و طمع میں گھرا رہے گا، صحیح نہ ہوگا۔ جب تک تو دنیا میں رغبت کرنے والا ہے، تیرے لیے روحانی طور پر تندرستی و صحت نہیں ہے۔ جب تک تیرا دل ما سوا اللہ پر بھروسہ کرنے والا رہے گا، تجھے اللہ پر سچا اعتماد نہ ہوگا اور پھر تجھے روحانی طور پر صحت و تندرستی نہ ہوگی۔ اللہم ارزقنا الصحۃ معک وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں اپنا قرب اور صحت عطا فرما، اور ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔